السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر ریان صاحب ٹھیک؟ ہاں تھی ٹھیک پہ ویس خانے صاحب. ہاں حضرت ٹھیک ٹھیک. حضرت والا یہ بتائیے کہ یہ بہت ہی دنوں بعد نا ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے؟ بہت یژھان تہ ون تہ ونو مے اگر کانٛہہ انسان گۄڈٕ قراتس منٛز یا کُنہِ تہِ عبادت پرنس منٛز اچھا ہوتا کہ اردو میں بات کریے. یہ ضرورت تکیازِ توے کرو أسۍ کٲشِر پٲٹھی کتھ تاکہ آپ اردو میں بات کیجیے. آپ بات کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا یہ جب لیک ہوتی ہے نا پھر جو ہے نا پھر جب دیکھیں گے نا باہر کے لوگ بھی دیکھیں گے, ان کو موقع نہ ملے کہ سمجھنے کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا اب آئے لائن پر. اگر کوئی انسان کوئی عبادت پڑھی, یہ بتائیے ٹھنڈ بہت ہے؟ بتائیے نا. ٹھنڈ ہے آج؟ میری بات سنیے نا. ٹھنڈ اب پہلے یہ بتائیے ٹھنڈ ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹھنڈ کہاں ہے, یہاں پر اپریل ہے آج. نہیں تھوڑی ٹھنڈ مجھے لگ رہی ہے. سنو نا میری بات. نہیں آپ تو کانپ رہے ہیں نا, مجھے لگا کہ ٹھنڈی کی وجہ سے آپ کانپ رہے ہیں شاید. وہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ نے جو رکھوں گا, میں کچھ شرطیں رکھوں گا. سنو نا میری بات. دیکھیے میں کچھ شرطیں رکھوں گا. نہیں ایک منٹ, میں پھر فون کاٹ لوں گا, پھر کتاب ویسے کی ویسے رہیں گی تو تمہارے سر پر چڑھیں گی, ٹھیک ہے؟ میں کچھ شرطیں رکھوں گا یہاں پر. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں جواب دینا ہے کسی بھی مسئلے میں نے کچھ تمہارے نزدیک اگر میں نے کچھ غلط لکھا ہے, حوالہ غلط دیا ہے, کچھ دیا ہے, آپ لکھیے ٹیکسٹ کے تھرو, آپ مجھے جواب دے دیجیے, ٹھیک ہے؟ پہلی میری بات سنیے نا. نہیں بس مجھے یہی شرط رکھنی ہے, آپ کو بحث کرنی نہیں. دیکھیے کما تدین تدان تلک بتلک الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. لینے کے بات اور دینے کے بات میں جو ہے نا انصاف کرو, ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر میں تحریر کروں گا تم بھی تحریر کرو, ٹھیک ہے؟ میں تقریر کروں گا تم بھی تقریر کرو, میں مناظرہ کروں گا تم بھی مناظرہ کرو. اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے چلے گا, ٹھیک ہے؟ آپ سنو نا میری بات. نہیں بس یہی مجھے کہنا تھا, یہ میری شرط ہے. اور دوسری بات یہ کہ باقی نظریاتی اختلاف ہمیں ذاتیات پر نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے؟ میری بات سنو نا. ہاں اب بولیے, اب مختصر طور پر آپ بولیے, بحث چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قریباً 1 سال ہوا جب اپریل میں ہمارا مناظرہ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام پر. صحیح. تو اس کے بعد تم نے پہلا الزام مجھے یہ لگایا کہ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے. میں آپ سے اس سے پہلے دن میں بھی آپ سے فون کیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی عبارت پڑھے اور عبارت پڑھنے میں اسے غلطی لگے اور دوسری بار اسی مجلس میں اور اسی ریکارڈنگ میں اور اسی اگر نماز فوکس آپ کا صرف اسی چیز پر ہے کہ یہ جھوٹ جو ہے نا آپ نے بنا, صرف آپ کا فوکس یہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے آپ پھنس رہے, آپ پوری دنیا میں اس وقت ذلیل ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ نے وہ پوسٹ بھیجی مولانا الیاس گمن صاحب پر اعتراضات کیے تھے تقریباً جولائی کے مہینے میں, تو نے میرے فون میں بھیجی واٹس ایپ کے تھرو, اور میں نے اسی مہینے اس کا جواب دیا تھا, اور تو نے ایک حرف پر بھی اس کا رد نہیں کیا. تو میں 1 سال تک بزی تھا. اب جو ہے نا میرے اس دوست نے بہت ہی محنت کی اور جو ہے نا یہ چھپ گئی, ٹھیک ہے؟ آپ ایسا کرتے, آپ مفتری مظفر قاسمی جاہلی کشمیر کو اس کی تقریر لکھواتے تو مجھے ایک منٹ تمہارے نزدیک اگر وہ جاہل ہے اس کی تقریر جاہل کشمیر ہے. ایک منٹ, اگر تمہارے نزدیک جاہل کشمیر ہے مفتی مظفر, تو اس کی تقریر جائز ہے, یہ ثابت کر کے دو گے کہ جاہل کی تقریر چلتی ہے؟ آپ کے نزدیک تو آپ ایک منٹ, اب میری تو شرط ہے, مجھے امید ہے کہ قیامت آ جائے گی اس کتاب کا جواب نہیں دے پاؤ گی. میں نے دیا ہے نا, میں نے دیا نا, میرا چیلنج ہے کہ قیامت آئے گی اس کا جواب نہیں آئے گا. اگر تمہاری ہمت ہوگی اسی مجلس میں اسی کال ریکارڈنگ میں پوری کتاب تحریر کا جواب تحریر سے, تقریر کا جواب تقریر سے, ٹیکسٹ کا جواب ٹیکسٹ سے. یہی اصول میں نے بنا رکھا ہے تاکہ تم لوگوں کو غیر مسلموں کو اپنی اوقات نظر آئے گی. بس یہ مجھے کہنا ہے. نہ اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک جاہل کشمیر مفتی مظفر شیخ الحدیث مفتی مظفر قاسمی رحمت برکاتہ عالیہ ہے,
اس کی تقریر چلے گی؟ اس کو صحیح حدیث سے ثابت کرو گے؟ کیسے؟ قرآن سے ثابت کرو گے کہ جاہل کشمیر جو جاہل ہوتا ہے اس کی تقریر چلتی ہے؟ آپ لوگ اس کو ثابت کر کے دو، اس کو ثابت نص قطعی اس کی بتانی پڑے گی، ابھی دلیل قطعی اس کی بتانی پڑے گی، اور اس کا جواب جو ہے نا دینا پڑے گا۔ میری بات سنو نا، قرآن پڑھو، تم تو اصول قرآن اصول حدیث کے مطابق چلتے ہو نا، اطیع اللہ و اطیع رسول پڑھو ایک آیت کہ جاہل کی تقریر چلتی ہے۔ ہاں میری بات جاہل کشمیر، جاہل کشمیر کہتا ہے۔ میری بات آپ کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو جاہل کو، آپ کی اوقات نہیں ہے۔ اگر وہ جاہل ہے، مفتی مظفر کو کہتا ہے کہ جاہل ہے، یہ کہاں سے جو ہے نا پھر کہتا ہے کہ جاہل کی تقریر لاؤ؟ مگر تمہارے ثابت ہے کہ جاہل کی تقریر چلتی ہے؟ اگر تمہارے نزدیک چلتی ہے پھر تو وہ وکٹورین کا طریقہ ہے کہ وہی تقریر لایا کرتے تھے، وہ جنرل ڈائر کی۔ دیکھو اب یہ جو بات چھڑی ہے نا، میں اس وقت بچوں کو بھی اس وقت پڑھا رہا ہوں درسگاہ میں۔ اب یہاں پر میں ایک شرط، اس وقت یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ سیو میں رکھ لوں گا تاکہ کم سے کم کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی تو نے یہ شرط لگائی، یہ شرط۔ میں نے بس ایک شرط لگائی کہ کتاب کا جواب کتاب سے، اگر تمہیں کوئی بھی میری کتاب سے اختلاف ہے اس کا جواب جو ہے نا کتاب سے دو، تقریر کا جواب دینا ہے تقریر سے دو۔ یہاں پر تو کتاب کا مسئلہ ہے تو کتاب کا جواب دو، بس یہی میری شرط ہے۔ میری بات ہمت کر کے ایک منٹ باقی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت بزی ہوں کیونکہ میرا موڈ نہیں تھا کہ اس وقت میں اس کو شائع کرتا، لیکن میں نے کہا کہ ایک سال سے میں یہ تھوڑا مواد جمع کر رہا ہوں اور اس کو شائع کر دوں اپریل کے مہینے میں۔ اصل میں تو میں کسی اور جو ہے نا فرقے پر مطالعہ اس وقت کر رہا تھا تاکہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا ان کے بارے میں سمجھ میں آ جائے کہ وہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے دوسرا جو فرقہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب تو یہ کتاب تیار ہو رہی ہے تو چلو اس کو اب رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، اس سے پہلے اس کو شائع کر دیتے، نیٹ پر بھی چڑھا دیتے، اب میری بات سنو نا، جو ہے نا بنا دیتے۔ اب یہ میرے پاس کتابی اب آپ ایک کام کیجیے کہ ایک تو یہ ثابت کر دیجیے کہ جاہل کی تقریر چلتی ہے، اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر کے نہیں، کیونکہ آپ نے لگائی کہ جاہل کی تقریر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب کتاب کا جواب کتاب سے ہی دو، بس یہی مجھے کہنا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات سنو نا، قیامت آئے گی اس کتاب کا جواب نہیں آئے گا۔ میری بات پوچھے کیا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔